للمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا سندنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى له. حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ الحافظ الامام محمد انوار اللہ فاروقی خان بہادر فضیلت جمع علیہ الرحمت والرضوان اپنی مایہ ناز تصنیف انوار احمدی میں یہ اشعار منظوم فرماتے ہیں کہ ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء. یعنی اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور نبیوں کا ذکر کرنے سے اللہ کی عبادت شمار ہوتی ہے. خود حدیث مبارک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. اللہ والوں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. تو جو سارے اللہ والوں کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، امام الانبیاء والمرسلین کا تذکرہ ہو تو کس قدر اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہوگی. تو ہم غور کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ذکر الاولیاء کفارۃ و ذکر الانبیاء من العبادہ. اولیاء اللہ کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے اور پیغمبروں کا ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے. اب ذرا غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے جن کا بھی ہم تذکرہ کریں وہ اللہ کی عبادت شمار ہو، اور جو سارے انبیاء کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں، بلکہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کا جب ہم ذکر کریں تو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شمار ہوگی. واقعی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے نماز عشاء ادا کی ہے، اللہ کی ایک عبادت ہوئی. اب یہ بھی جب ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے. عبادت کرتے ہوئے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، دھومتی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کرے تعظیم اب نور قدم طالع ہوا. اس کے بعد درود پاک کے جو فضائل ہیں، درود پاک کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقعت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور جو حضور پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل ذکر کیے ہیں. منظوم میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: ہے درود پاک ہی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا ہے خالق کو منظور اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مصروف ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. بہرحال حضور پاک علیہ السلام کا مبارک تذکرہ ہم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی مکمل سیرت ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر ہم کو ملتا ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا: یا ام المؤمنین
اے مومنوں کی ماں زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اخلاق کیا ہیں یہ بیان فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق سارا قرآن ہی تو ہے۔ تو قرآن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل موجود، احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل موجود۔ ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں تو بخاری شریف میں جہاں پر ہمیں اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر ہمیں روزوں کا ذکر ملتا ہے، حج کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح دیگر نیک اعمال کا ذکر ملتا ہے، تو بخاری شریف میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فضائل ملتے ہیں۔ جس طرح اعمال کا بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس طرح حضور کے فضائل کا بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو لہذا بغیر عشق نبی اور بغیر حب نبی اگر کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے، تو اس کی روح، اس کا نور اس کے دل میں نہیں اترتا، لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ بغیر عشق نبی جو بھی پڑھاتا ہے بخاری، بغیر عشق نبی جو بھی پڑھاتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ تو بخار اس کو آ جاتا ہے کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے فضائل اس میں موجود ہے، وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی طرح طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل موجود ہے۔ جب بندے پر عرقان کی بیماری ہو جاتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ عرقان کی بیماری ہونے کے بعد ہر چیز اس کو پیلی نظر آتی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں کا بھی حال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنی ہی طرح نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ بغیر عشق نبی جو بھی پڑھاتا ہے قرآن، ہو جاتا ہے عرقان اس کو آتا نہیں قرآن۔ تو قرآن کے لیے بھی عشق نبی ضروری ہے، بخاری اور دیگر کتابیں جو حدیثوں کی ہے اس کے لیے بھی عشق نبی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا اور حاضر و ناظر بنا کر آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر یعنی آپ پر ایمان لائے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی تعظیم و توقیر کریں، عزت کریں، آپ کی عظمت بجا لائیں۔ تو لہذا تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اور آپ کے متعلق جب کبھی کچھ بیان کرے تو آپ کی عظمتیں اس میں ظاہر ہونی چاہیے اور آپ کا مقام و مرتبہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اس آیت مبارکہ کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت فرماتے، کبھی کوئی بات کسی وجہ سے ان تک نہ پہنچتی تو وہ عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، ہماری رعایت فرمائیے۔ اچھا جملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ایک مرتبہ سمجھا دیتے اور ایک مرتبہ بتا دیتے، لیکن یہ لفظ اچھا تو تھا، جب یہودیوں نے اس کو سنا تو یہودی بھی یہ لفظ کہنے لگے، اور یہودیوں کی زبان میں یہ ایک برا لفظ تھا، یعنی اس کو غلط استعمال کرتے تھے۔ یہ لفظ جو راعنا کا لفظ ہے یہ وہ لوگ غلط استعمال کرتے تھے، برائی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس لفظ سے ناواقف تھے، اس لیے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعظیماً راعنا یا رسول اللہ ہی کہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہودیوں کی زبان سے واقف تھے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کو سنا کہ یہودی راعنا راعنا کہہ رہے ہیں، آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ یہودیوں تم اپنی زبان سے کیا کہتے ہو؟ اگر آئندہ یہ لفظ رسول اللہ صلی
وسلم کے لیے تم سے میں سنوں گا تو تمہارے سر اور تمہارا جسم مل کر نہیں بلکہ جدا جدا ہو جائے گا، میری تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی۔ اس طرح آپ نے غضب کا اظہار فرمایا تو وہ یہودیوں نے کہا کہ اے سعد تم ہمیں کیا کہتے ہو، جا کر سنو۔ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ سے پکارتے گئے، راعنا یا رسول اللہ کہتے گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے کہ اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ کو پکارا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور ایمان والوں کو توجہ دلائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم یہ لفظ راعنا نہیں کہنا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو پہلے بات کو غور سے سننا۔ کسی وجہ سے، تمہاری ہی وجہ سے اگر تمہیں بات نہ سمجھ میں آئے تو انظرنا وقول انظرنا، تو تم کیا کہنا، انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیے۔ راعنا کا لفظ نہ کہنا، انظرنا کا لفظ کہنا۔ اب ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ کہا جاتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو حضور کے عاشق تھے، ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا، وہ اچھی ہی نیت سے کہہ رہے تھے، لیکن یہ لفظ برا تھا، غلط استعمال ہوتا تھا یہودیوں کی زبان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بھی گوارا نہیں کسی اور کی زبان میں وہ لفظ برا استعمال ہو رہا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کے اپنے کی کہیں، تو لہذا روک دیا گیا کہ وہ لفظ نہیں کہنا بلکہ انظرنا یا رسول اللہ کہنا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ غور سے سن لو، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جا بجا آپ کو فضائل ملیں گے، اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بقر عید کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کر چکے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانی نہیں ہوئی اس سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ تم اللہ کے بھی آگے نہیں بڑھنا، رسول اللہ کے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ اب ذرا غور کریں کہ حضور کی قربانی نہیں ہوئی اس سے پہلے صحابہ نے کی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھنا یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی عظمت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حضور کے آگے بڑھے تو حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش یہ اللہ سے آگے بڑھنے کے برابر ہوتا ہے، تو لہٰذا تم نہ اللہ کے آگے بڑھ سکتے ہو نہ رسول اللہ کے آگے بڑھ سکتے ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر اے مومنو تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، بلند مت کرو۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وہ حاضر نہیں ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کئی عرصہ گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا سعد جاؤ، جا کر دیکھو جو ہمارے ہی غلام ہیں حضرت ثابت بن قیس وہ ہماری بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوتے، مسجد میں کیوں نہیں آتے، نماز پڑھتے تھے چلے جاتے تھے، واعظ میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں معلوم کر کر آپ کو بتاؤں گا۔ جا کر معلوم کیا تو حضرت ثابت بن قیس رونے لگے، عرض کیا کہ میں اس لیے حاضر نہیں ہوتا کہ میری آواز بلند ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پھر میں جہنمی ہو گیا، وہ اپنے آپ کو جہنمی تصور کرنے لگے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے فرمایا جا کر ثابت بن قیس سے کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم جنتی ہو،
بلکہ تم جنتی ہو، کیونکہ تم اپنے طور پر نہیں کہتے ہو بلکہ تم فطرتاً تمہاری آواز بڑی ہے، ورنہ تم بے ادبی سمجھ کر اور بے ادبی کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے تم بڑی آواز نہیں نکالتے ہو۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی ہونے سے بچا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ حال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم اس طرح گفتگو کرنے لگے جس طرح کوئی کان میں گفتگو کرتا ہے، یعنی انتہائی سرگوشی کہ کہیں حضور کی آواز پہ ان کی آواز بلند نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقوی کو پرکھ لیا ہے، وہ پکے مومن ہیں، ان کے دل ہی متقی اور پرہیزگار ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں با ادب رہا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ میں ہے جائز شور لبیک کا مگر، کعبۃ اللہ میں ہے جائز شور لبیک کا مگر، طیبہ میں لا ترفعوا اصواتکم فرمان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، وصال ظاہری ہو گیا۔ دو لوگ آئے اور مسجد نبوی میں بڑی آواز سے باتیں کرنے لگے۔ ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک کنکری اٹھائی اور ان کی طرف پھینکا اور اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ تم بڑی آواز سے بات کرتے ہو، جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آرام فرمائیں گے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بڑی آواز سے بات کرتے ہو، اپنی آواز کو کم کر لو۔ اس طرح ان کو ادب سکھایا اور بتایا، بول کر بھی بتا سکتے تھے لیکن اتنا ادب اور اتنا عشق حضور کا تھا، اشارے سے ان کو بتاتے ہیں کہ خاموش رہو اور اپنی آواز بلند نہیں کرتے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں تھیں جو حضور پاک علیہ السلام کے عشق میں گزرتی تھی، حضور کی محبت میں گزرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں گزرتی تھی۔ ادب جب ہوتا تھا، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کا دور ایسا تھا کہ نہایت ہی با ادب لوگ تھے اور پھر دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی جا رہی تھی، لیکن آج کا حال یہ ہے کہ لوگ بے ادب ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تنزلی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ نے 100 سال پہلے ذکر فرمایا، 100 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا، اور جیسے ہی یہ عرصہ گزرتا گیا لوگوں میں بے ادبی آتی گئی۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت ہم کو مل جائے تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے، ادب بجا لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کا با ادب غلام بنا کر رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس مبارک تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔